ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود سے باہر نکلے تو مورخین کا بیان ہے کہ نار نمرود سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نمرود نے ان کی جد و جہد کو دیکھ کر خدا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میں آسمان کی طرف جاتا ہوں اور خدا ابراہیم کو تیر مار کر ہلاک کر دیتا ہوں، یعنی میں اب آسمان کی طرف جاؤں گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کو تیر ماروں گا اور انہیں ہلاک کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن نمرود نہ مانا، چنانچہ اس نے ایک بہت طویل منارہ تعمیر کرایا جو کئی سالوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ بن گیا تو اس نے ایک تابوت بنوا کر اس پر لے گیا اور 4 گدھ بھی اپنے ہمراہ لے جا کر انہیں بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بندھوا کر ان میں گوشت باندھ دیا اور تیر و کمان لے کر گدھوں کو چھوڑا اور وہ اوپر کو اڑے اور شبانہ روز یعنی دن رات اڑتے رہے، مگر جب نمرود نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس سے آسمان اتنا ہی دور نظر آیا جتنا زمین سے دور نظر آتا تھا۔ بالآخر اس نے تیر مارا اور پلٹا، اسی دوران میں ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساری عمارت گر گئی۔ عمارت کے گرنے سے ایسی تباہی آئی کہ ساری مخلوق کی زبانیں بدل گئیں، اور طبری کی روایت کے مطابق اور روضہ صفا کے مطابق 72 زبانیں وجود میں آ گئیں۔ اسی زبانوں کی تبدیلی کی وجہ سے اس ملک کا نام جس میں نمرود رہتا تھا بابل پڑ گیا۔ اہل بابل بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو سب کی زبانیں مختلف ہو گئی تھیں، یعنی ایک ایک قبیلے کی ہی زبان الگ الگ نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی قبیلے میں کئی زبانیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسی کتاب میں مرقوم ہے کہ اولاد سام میں 19 زبانیں اور اولاد حام میں 17 زبانیں اور اولاد یافس میں 13 زبانیں پیدا ہو گئی تھیں۔ عجائب القصص میں مرقوم ہے کہ وہ منارہ جو نمرود نے تعمیر کرایا تھا وہ 5000 گز لمبا تھا، اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ نمرود جب اس منارے پر پہنچا اور وہاں سے گدھوں کے ذریعے اوپر کو اڑا تو زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی جانب والا دروازہ کھولا اور تیر اوپر کی طرف پھینکنا چاہا تو اس کے ساتھ جو ایک اور آدمی ساتھی سوار تھا اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو نمرود نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں تیر مار رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ تیرا وہم ہے، مالی خولیہ ہے، تو اس طرح نہ کر۔ تو اسے غصہ ہو گیا نمرود کو، اس نے اسی بلندی سے اپنے ساتھی کو پھینکا اور وہ نیچے کی طرف گرنے لگا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے زمین پر نہ گرنے دے اور اسے فضائی میں سے اٹھا کر
جنت کی طرف پہنچا دے۔ اور جس جگہ کا نام بابل قرار پایا، اصل میں اس کا نام جو تھا وہ کوسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود نے پہلے منارہ بنا کر اور اس پر جا کر تیر مارنا چاہا، لیکن وہ منارہ تباہ ہو گیا۔ اس کی تباہی کے بعد اس نے 4 گدھوں کے ذریعے پرواز کی تھی۔